دنیا کے اندر اربوں کی تعداد میں انسان بستے ہیں، لیکن اللہ سب کو ایمان کی دولت نہیں دیتا، سب کو ہدایت سے نہیں نوازتا۔ وہ سینوں کو دیکھتا ہے، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، جس کے دل کو، جس کے سینے کو ایمان کے لائق سمجھتا ہے، اسے ایمان کی یہ دولت عطا فرما دے، اور جس کے بارے میں اس کی حکمت اور مصلحت نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ کتنی ہی اونچی نسبتوں والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے ایمان کی دولت عطا نہیں فرماتا۔ آپ پچھلی تاریخ انبیاء علیہ السلام کی اٹھا کر کے دیکھیے، نوح علیہ السلام کی تاریخ دیکھیے، ہود علیہ السلام کی سیرت پڑھیے، لوط علیہ السلام کی سیرت پڑھیے، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھیے۔ کیسے قریب رشتہ دار، لیکن ایمان سے محروم کر دیے۔ انبیاء سے رشتہ داریاں اور انبیاء علیہ السلام سے نسبتیں ان کے کام نہیں آئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتے رہے نوح علیہ السلام سے، کشتی میں سوار ہو جا، ایمان لے آ، کشتی میں سوار ہو جا، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ کر کے اپنی جان بچا لوں۔ نوح علیہ السلام فرماتے رہے، لا عاصم اليوم الا من رحم، ارے دیکھ، آج کوئی تجھے نہیں بچائے گا سوائے اس کے، وہی بچے گا جس پر اللہ رحم فرما دے گا۔ اس لیے تو میری بات مان لے اور یہاں آ جا، کشتی میں سوار ہو جا، مجھ پر ایمان لیا۔ لیکن بیٹے نے ایمان قبول نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا پہاڑ کے اوپر چڑھا اور طوفان کی ایک موج آئی، اور وہ موج اس کو بہا لے گئی، اور ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن گیا۔ کفر پر اس کی موت ہو گئی۔ اللہ نے نہیں چاہا، حقیقی بیٹا ہے نوح علیہ السلام کا، پاک پیغمبر کا، لیکن اللہ نے ایمان دینا اسے مناسب نہیں سمجھا، اس کا دل، اس کا سینہ ایمان کے لائق نہیں پایا، ایمان نہیں دیا۔ اور دوسرے انبیاء کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، جلیل القدر نبی ہے اللہ کے، لیکن ان کے والد آزر، اللہ نے انہیں ایمان سے نہیں نوازا۔ بت بیچتے تھے، بستی بستی جاتے ہیں اور ٹوٹے پوٹے بت لے کر کے نئے بت لوگوں کو دیتے ہیں۔ شرک کا کاروبار ہے، کفر کا کاروبار ہے۔ اللہ نے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالی نبیوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، انتظار میں رہتی ہے قبولیت۔ انبیاء کے لب ہلے، زبان ہلے، اور ہم ان کی دعا قبول کریں۔ ان کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے بارگاہ الہی میں شرف قبول پاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرتی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کو تسلی دی۔ دعا قبول نہیں کی والد کے بارے میں، مگر تسلی دی کہ ہم قیامت کے دن تمہیں رسوا نہیں ہونے دیں۔ حدیث میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے میرے والد آزر کفر کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے، تو اللہ سے درخواست کریں گے، یا اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے، میں کیا دیکھ رہا ہوں، میرا باپ جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے اور ان کے باپ کو ایک گندے کیچڑ میں لت پت ایک گھناؤنے جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا اپنے قدموں کی طرف دیکھو، وہ دیکھیں گے تو ان کا باپ ایک گندے
اور کیچڑ میں لت پت گھناؤنے جانور کی شکل میں قدموں کے پاس پڑا ہوگا، جسے دیکھ کر کے انہیں گھن آ جائے گی اور ان کا ذہن اس کی طرف سے ہٹ جائے۔ لیکن بہرحال بتانا یہ ہے کہ باپ ہے، اور باپ مفسرین نے فرمایا چچا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کی دعاؤں کے باوجود، ان کے رونے اور گڑ گڑانے کے باوجود اللہ نے ایمان نہیں دیا۔ اور دوسرے نبیوں کو چھوڑیے، خود ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا رتبہ اور سب سے اونچا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن آپ اپنے سگے چچا ابو طالب کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد، جس کو تم چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ چنانچہ ابو طالب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی۔ آخری وقت ہے، کان میں چچا کے کہہ رہے ہیں چچا جان صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے دلیل پکڑ سکوں، دلیل پیش کر سکوں، آپ کا مقدمہ لڑ سکوں، آپ کے لیے کچھ کہہ چن سکوں۔ لیکن چچا بھتیجے کی اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ سرداران مکہ، کفار قریش وہاں موجود ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات کہنے کے بعد وہ ابو طالب سے کہتے ہیں ابو طالب کیا تم بھتیجے کے دین تو قبول کر لو گے، اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ جاؤ گے؟ پھر دوبارہ حمیت اور غیرت جوش میں آ جاتی ہے، خاندانی حمیت، باپ دادا کی حمیت، اور ان کی حمایت میں ابو طالب کہتے ہیں کہ میں باپ دادا کے دین پر، بھتیجے کے دین کا انکار کر دیتے۔ چنانچہ اسی پر ان کی موت ہوتی ہے۔ ساری امت کا اتفاق ہے کہ ابو طالب کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، اللہ نے ایمان سے نہیں نوازا۔ خود بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے چچا کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا ہے کہ ان کے پیروں میں آگ کی جوتیاں ڈال دی گئی، جس سے ان کا دماغ کھولتا رہتا ہے، ہانڈی کی طرح دماغ ابلتا رہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی ہر ایک کو ایمان نہیں دیتا، وہ دیکھتا ہے کون ایمان کے لائق ہے، اپنے فضل سے، اپنے لطف و کرم سے جس کو چاہتا ہے اس کو نوازتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت، یہ ایمان کا سرمایہ، یہ دین اسلام کا چشمہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اس پر ہمیں اور آپ کو جتنا بھی ہم شکر ادا کر سکیں اور شکر ادا کرنا چاہیے وہ کم ہی کم، اس لیے کہ یہ ایسی نعمت ہے اللہ کی جس کا کوئی بدلہ نہیں۔ ساری زندگی ہم اللہ کے سامنے سر بسجود رہے، ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزار دیں، تب بھی اللہ کی اس ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کا احساس، اس کی قدر و قیمت کا احساس ہمیں ابھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن جب ہم قبر میں پہنچیں گے اور حشر میں پہنچیں گے اور اسی ایمان کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے جب فیصلے ہوں گے جنت میں جانے کے اور جہنم سے حفاظت کے، تو وہاں ہمیں احساس ہوگا کہ یہ لا الہ الا اللہ کتنا قیمتی کلمہ تھا، یہ ایمان کتنی بڑی دولت تھی کہ جن کے پاس یہ دولت نہیں ہوگی انہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہوگا، ہمیشہ ہمیش کا جہنم کا ایندھن انہیں بنایا جا رہا ہوگا۔ اور جن کے پاس یہ ایمان کی دولت ہوگی، ہلکا پھلکا ایمان بھی ہوگا، تو ایک نہ ایک دن اس ایمان کی برکت سے اسے جہنم سے چھٹکارا ملے گا اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہمیں اللہ کی
اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ اس مالک الملک نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ دولت اور یہ نعمت نصیب فرمائی۔ کتنے انسان، دنیا کے اربوں انسان ہیں جنہیں یہ دولت نصیب نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان سب سے ہٹ کر کے ہمیں اور آپ کو یہ دولت دی ہے کہ ہمیں اپنے باغیوں، سرکشوں اور کافروں اور منافقوں اور مشرکوں سے ہٹا کر کے اپنے ایمان والے بندوں میں شامل فرمایا، اپنے ماننے والوں میں شامل فرمایا ہے۔ ہماری پیشانی کو کنکروں اور پتھروں کے آگے جھکنے سے بچایا ہے، ہماری پیشانی کو غیروں کے آگے جھکنے سے بچایا اور اپنے دربار میں اپنی چوکھٹ پر اسے جھکانے کی توفیق عطا فرمایا۔